فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا، یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ عز و جل، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام بمِ ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان کے نام تک جان لیتا ہے۔ جب خادم دربار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو آپ سوچئے کہ سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اختیارات اور علم غیب کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ تعالی امداد فرمائیں گے۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت لیے حاضر ہیں، اور آج جو ہمارے پاس موضوع ہے وہ ہے رضاعت کا موضوع۔ دارالافتاء کے اسلامی بھائی الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضور سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ سلسلہ آج یہ رضاعت پر ہے، تو اس سے رضاعت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کو ارشاد فرمائیے۔ رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کے مابین ایک حرمت کا سبب دودھ کا رشتہ بھی قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب ایک بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے، صحیح، اور اس دودھ پینے کا بھی ایک مختصر اور مقررہ ایک وقت ہے، ٹھیک ہے، اس مقررہ وقت میں جب ایک بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پیتا ہے صحیح، تو اس بچے کا اس دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، صحیح، اور وہ رشتہ اس بچے اور اس دودھ پلانے والی عورت کے مابین حرمت پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح، حرمت پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ بچہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ حرمت جو پیدا ہو رہی ہے، اس حرمت کا نام ہے حرمت رضاعت۔ پھر آگے اور مزید اس کے پھر احکامات بڑھتے جاتے ہیں کہ یہ بچہ صرف اسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، یا اور بہت ساری عورتیں ہیں، بہت سارے، اگر یہ بچی تھی تو آیا کن کن مردوں سے اس کا نکاح حرام ہوگا، تو اس کی انشاءاللہ تفصیل ہے جو آگے انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اچھا حضرت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دودھ پلانے کی مدت یہ کم ہے، تو یہ بتائیے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی، یہ بھی ارشاد فرما دیں، اور یہ بتائیے کہ حرمت رضاعت کب تک یعنی ثابت ہو سکتی ہے، یعنی کیا اس کا ڈیوریشن، اس کا پیریڈ کیا ہے؟ لیکن دودھ پلانا حرمت رضاعت سے ہٹ کر بھی، ٹھیک ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کتنے عرصے تک دودھ پلا سکتی ہے،
تو یہ تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، تو یہ سب اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے صحیح. کہ کسی بھی بچے کو اس بچے کی عمر کے 2 سال ہونے تک دودھ پلایا جا سکتا ہے. 2 سال تک. صحیح. 2 سال. اس میں لڑکے اور لڑکی کا کوئی فرق نہیں ہے. عوام میں بعض میں مشہور یہ ہے کہ لڑکا 2.5 سال تک دودھ پی سکتا ہے جی. اور لڑکی 2 سال تک دودھ پی سکتی ہے. صحیح. تو یہ عوام میں یہ مسئلہ غلط مشہور ہے. لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو جو ایک عورت دودھ پلائے گی تو بچے کی عمر یا بچی کی عمر 2 سال ہو جائے تو اب اس کے بعد اب اس کو دودھ پلانا جائز نہیں. اور 2 سال یہاں پر انگریزی مہینے نہیں، یعنی جو انگریزی جنوری فروری کے اعتبار سے اس کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جو اسلامی مہینے ہیں، جیسے آج سفر المظفر کی 14ویں شب ہے، جی جی. تو اگر کسی کے ہاں آج بچے کی ولادت ہوتی ہے صحیح. تو آئندہ جب 14 سفر المظفر ہوگی 1 سال پورا ہو جائے گا. اس کے بعد آئندہ جب ایک اور دفعہ 14 سفر المظفر کی یہ شب آئے گی صحیح. تو یہ بچہ یا بچی 2 سال کی عمر پوری کر لے گی. ٹھیک. اب اس کے بعد یعنی 14 سفر کے دن میں یا 15 سفر 2 سال پورا ہونے کے بعد اب اس بچے کو یا بچی کو دودھ پلانا جائز نہیں. تو دودھ پلانے کی شریعت مطہرہ نے یہ مدت مقرر فرمائی 2 سال، جو قمری مہینہ جس کو ہم دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مدنی ماہ کے اعتبار سے 24 مہینے ڈبل 12 مہینے جب ہو جائیں تو اب دودھ نہیں پلا سکتے بچے یا بچی کو. ہاں، رضاعت ثابت ہونے کے اعتبار سے یعنی حرمت رضاعت دودھ کا رشتہ قائم ہونے کے اعتبار سے اس کی مدت ہے 30 مہینے، 2.5 سال. ٹھیک ہے. تو 30 مہینے بچے کی عمر یہ وہی قمری مہینوں کے اعتبار سے جب بچہ 2.5 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد اگر کسی بچے کو کوئی بھی عورت دودھ پلاتی ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. 2.5 سال کے اندر کسی بھی عورت نے بچے یا بچی کو دودھ پلا دیا تو اس بچے کا یا بچی کا دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ ایک دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا. دودھ کا رشتہ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دودھ پینے والا لڑکا ہے تو یہ لڑکا اس عورت کے ساتھ حرام، اس کا نکاح اس کے اوپر حرام ہو جائے گا. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس حوالے سے مزید اس میں احکامات بھی ہوتے ہیں کہ کون کون سے رشتے حرام ہوں گے. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے بھی ہم سنیں گے. اچھا، یہاں پر ایک جو مسکنسپشن تھا اس کو آپ نے دور کیا کہ بچے کو 2.5 سال تک دودھ نہیں پلانے کا، بچے کو 2 سال تک دودھ پلانے کا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال. اچھا، یہ ارشاد فرمائی کہ چلیے رضاعت کسے کہتے ہیں پتہ چل گیا، دودھ پلانے کی مدت بھی پتہ چل گئی. یہ ارشاد فرمائی کہ اگر اس میں مثال کے طور پہ کوئی پلاتا رہا، یعنی جیسے وہ کوئی 5 سال کا بچہ بھی دودھ پی رہا ہے یا کوئی یعنی 2 سال سے اوپر ہے، تو اس کے اوپر کچھ شریعت کی کوئی گرفت ہے یا کیا معاملہ ہے اس حوالے سے؟ رضاعت کے حوالے سے دودھ پلانے کی ایک شریعت مطہرہ نے ایک مدت مقرر فرمائی ہے نا. جی جی. اب اس سے آگے ہم تجاوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو بچے جیسے آپ نے کہا نا بچے کا دودھ چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ماں یا باپ بچے کے بارے میں اس حوالے سے ناواقف ہوتے ہیں کہ بچے کو کتنے عرصے تک دودھ پلانا شریعت کا حکم ہے. تو جب ان کو آگاہی ہو جائے گی تو اس کے لیے کوشش کریں گے. اب اس میں یہ ہے کہ بچہ جب سال بھر کا ہونے لگے اس سے پہلے ہی بچے کو دودھ کے علاوہ مناسب کوئی غذا ایسی جو بچے کے لیے قابل ہضم ہو یہ دینا شروع کر دینا چاہیے. اور کوشش کر کے 1.5 سال ہونے پہ کوشش یہ کریں کہ دودھ ماں کا بالکل کم ہو جائے بلکہ دیگر غذا بچے کو زیادہ ملے. اور کوشش یہ کریں کہ یہ 1.25 سال کے اندر دودھ پینا چھوڑ دے تاکہ چونکہ چھڑانے میں ٹائم لگے گا. تو آپ کو یعنی ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنے بچے کو 1.5 سال ہونے پر اب ماں بریک لینا شروع ہو جائے اور دیگر غذا بچے کو فراہم کی جائے. بچہ جب بھوکا ہوگا تو دودھ کا سوال کرے گا. صحیح. تو بچے کو خاطر خواہ اس کے قابل ہضم چیزیں اتنی فراہم کی جاتی رہیں کہ اس کو زیادہ بھوک کا احساس نہ ہو. ٹھیک ہے. جب وہ بھوکا نہیں ہوگا تو ماں سے دودھ کا بھی مطالبہ نہیں کرے گا. یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ بچے بھوکے ہوں گے تو دودھ کی طرف جائیں گے. تو بچوں کو دیگر غذا جو ان کے مناسب ہے ان کی عمر کے مطابق وہ ان کو دی جائے اور آہستہ آہستہ ماں بچے کو دودھ پلانے کا عمل
چھوڑتی رہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب بچہ 2 سال کی عمر تک پہنچے گا تو آہستہ آہستہ وہ ماں کا دودھ پینا بھول ہی جائے گا۔ صحیح بات، بسا اوقات ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ اب بچے جب دودھ چھوڑنے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے، ابھی ان کی عمر 2 سال نہیں ہوئی لیکن اب وہ دودھ پہ گزارا نہیں ہو رہا، اب ان کو دودھ پلانے کی کوشش بھی کی جائے تو نہیں پیتے، صحیح ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو جیسی عادت ڈالیں گے ویسی ہی ان کو عادت پڑے گی، تو دودھ کے علاوہ اور غذاؤں کی کثرت کر دیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب وہ بھوکے نہیں ہوں گے، دودھ کا مطالبہ نہیں کریں گے تو اس میں ماں کے لیے بھی آسانی ہے اور شریعت کے حکم پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، ورنہ 2 سال پہ آ کے اب بریک لگایا جائے گا صحیح، تو ایسا اچانک بریک لگے گا تو اچانک بریک لگانے میں آپ کو پتہ ہے کہ نقصان ہی ہوتا ہے، تو یہ کہ بریک لگانے سے پہلے ذہن بنانا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بریک لگے گا، تو ہم پہلے سے بریک لگانا شروع کرتے ہیں تو موقع پہ آ کے بریک لگ ہی جاتا ہے۔ صحیح، تو اس میں یہی ہے کہ بچے کو بھی دودھ کے حوالے سے اب روک تھام کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے۔ صحیح، نہیں بڑی آپ نے زبردست بات یہاں پر فرمائی۔ یہاں میں 2-3 باتیں مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ 2 سال کی عمر میں بچے کی ایک مائنڈ ڈیولپمنٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ اگر اسے نہ چھڑایا گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کا ضدی بن جائے، اس چیز کا عادی بن جائے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ پیدا ہو، آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی معاف فرمائے کہ بعض اوقات جو ایڈوانس کہلانے والے گھرانے ہوتے ہیں یہ بچے کو ماں کے دودھ جیسی نعمت سے محروم رکھتے ہیں، تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ بچے کو ماں کے دودھ سے محروم رکھا جائے، بلکہ الحمدللہ کتنی زبردست وضاحت کی کہ جب 1.5 سال کا ہوا، پتہ ہے کہ 6 مہینے رہ گئے کہ جب بچے کو مکمل طور پر دودھ چھڑوانا ہے، اس کے ساتھ دوسری غذاؤں کا اضافہ ہو، دوسری ایسی چیزیں ہوں کہ جس کے ذریعے بچہ آہستہ 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 دودھ کو چھوڑ دے، حتیٰ کہ جب مکمل 2 سال کا ہو جائے وہ تو وہ مکمل اس کو چھوڑ دے۔ اب یہ فرمائیے کہ حرمت رضاعت جیسے یہ ہو گئی، دودھ پلایا، اب اس کی وجہ سے کون کون سی عورتیں یہ حرام ہو جاتی ہیں جن سے نکاح نہیں ہوتا ہے؟ لیکن دودھ پلانے والی جو عورت ہوتی ہے جی جی، وہ دودھ پینے والے بچے یا بچی کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ ٹھیک، سب سے پہلے رضاعت کی جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ دودھ پلانے والی عورت کے حوالے سے ہوگی صحیح، کہ دودھ پلانے والی عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن گئی۔ اب اس عورت کی جو ماں ہے وہ اس بچے کی رضاعی نانی بن گئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس عورت کی جو آگے لڑکیاں ہیں صحیح، تو وہ اس بچے کی رضاعی بہنیں بن گئی۔ صحیح، اس عورت کی جو اپنی سگی بہنیں ہیں صحیح، اس دودھ پینے والے بچے کے لیے وہ رضاعی خالہ بن گئی۔ ہوئی، اگر دودھ پینے والی بچی ہے تو اس عورت کے دودھ پلانے والی کے جو بھائی ہیں تو اس بچی کے لیے رضاعی ماموں بن گئے۔ تو اس طرح یہ رضاعت آگے تک پھیلتی رہتی ہے۔ پھر مزید اس میں رضاعت مرد کی طرف بھی آتی ہے، تو یعنی اس عورت کے حوالے سے یہ عورت رضاعی ماں بن گئی، اس عورت کی بیٹیاں یا بیٹے رضاعی بہن بھائی بن گئے، اس عورت کے اپنے بھائی بہن اس کے رضاعی ماموں خالہ بن گئے، اس عورت کی اپنی والدہ اس بچی کے لیے نانی بن گئی۔ تو یہ عورت کے حوالے سے تھا۔ رہا مرد کے حوالے سے تو رضاعت کی حرمت مرد کی طرف اور اس کے آگے خاندان کی طرف بھی پھیلتی ہے۔ وہ اس میں کچھ تفصیل ہے صحیح، اور کچھ باریکی بھی ہے، تو بالکل حاضر دماغ ہو کر اب جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ آگے جو بھی بیان کیا جائے اور اس پہ ڈیپینڈ ہوگا۔ صحیح، دودھ پلانے والی عورت سے تو بچے کا نسب باہر صورت ثابت ہونا ہی ہے، لیکن اس عورت کا جو شوہر ہے اس سے رضاعت کب ثابت ہوگی؟ تو اس میں یہ ہے، اگر اس عورت کے ہاں ولادت اس آدمی کے ذریعے سے ہوئی تھی، یعنی یہ آدمی اس عورت کے ہاں جو بچے ہیں ان کا باپ ہے، اس عورت سے بچے اس آدمی کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب اس عورت سے جو بچہ دودھ پیتا رہے گا، جہاں اس عورت سے رضاعت ثابت ہوتی رہے گی وہیں اس عورت کا جو شوہر ہے یہ آدمی بھی دودھ پینے والے بچے یا بچی کا رضاعی باپ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ رضاعی باپ بن گیا تو اب اس آدمی کے وہ بچے جو دیگر بیویوں سے، جیسے ایک آدمی نے 2 شادیاں کی ہیں اور کسی اجنبی بچے کو اس کی ایک بیوی نے دودھ پلایا ہے
تو اس دودھ پلانے والی عورت کی جتنی بھی لڑکیاں لڑکے وہ اس کے رضائی بہن بھائی بن گئے بچے کے. لیکن اس آدمی کی جو دوسری بیوی ہے جس نے دودھ نہیں پلایا, صحیح, جب آدمی رضائی باپ بن گیا تو اس کے آگے دوسری بیوی سے پیدا ہونے والی جتنی اولادیں ہیں وہ بھی اس دودھ پینے والے بچے کے رضائی بہن بھائی بن گئے. اس آدمی کی اپنی بہنیں کی رضائی پھوپھو بن گئیں, اس آدمی کے بھائی رضائی چچا بن گئے, اس آدمی کے والد رضائی دادا ہو گئے, اس طرح اس کی والدہ اس کی رضائی دادی بن گئی. یوں یہ سلسلہ پھر دونوں طرف چلتا ہے. تو میں نے جو بات کہی کہ اس آدمی سے بچے کا رضاعی سلسلہ جو قائم ہوگا وہ کب ہوگا؟ جس آدمی کے بیوی کے ہاں ولادت اس آدمی کے سبب سے ہوئی, اور ولادت کے بعد جو دودھ آتا ہے یہ دودھ اب جو بچے نے جس نے بھی پیا تو عورت کا بھی اس بچے سے رضائی سلسلہ قائم ہو جائے گا اور دودھ اس آدمی سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی. لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں, مثلا ایک آدمی نے کسی بیوہ عورت سے نکاح کیا, ٹھیک ہے, یا ایک آدمی نے کسی طلاق یافتہ عورت سے نکاح کیا, ابھی اس شوہر ثانی سے اس عورت کے ہاں کوئی اولاد نہیں, لیکن اس عورت کو دودھ آتا ہے, اس عورت کو دودھ آتا ہے, لیکن ابھی اس بیوہ عورت جس کے ابھی نئی شادی ہوئی ہے اس کے ہاں کوئی اولاد اس دوسرے شوہر سے نہیں ہوئی. اب اس عورت کو دودھ آ رہا تھا, اس نے کسی بھی بچے کو کسی بھی بچی کو دودھ پلایا تو دودھ پینے والے بچے کا بچی کا اس عورت سے تو رشتہ قائم ہو ہی گیا. لیکن اگر وہ بچی تھی جس کو دودھ پلایا گیا, اس بچی کا اس کے شوہر ثانی سے رضاعت ثابت نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس عورت کے جسم میں جو دودھ موجود ہے یہ اس شوہر ثانی کی وجہ سے نہیں ہے, دودھ آتا ہے بچے کی وجہ سے, تو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, تو اس لیے اس عورت کے جسم میں جو دودھ ہے وہ اس کے شوہر ثانی کی طرف منسوب نہیں ہوگا, بلکہ اس کے شوہر اول کی طرف منسوب ہوگا. تو اب شوہر اول سے اگر اولاد تھی اس کی وجہ سے اس عورت کو دودھ آنا شروع ہو گیا تھا, تو اب یہ دودھ پینے والا بچہ یا بچی شوہر ثانی سے اس کا تعلق نہیں جڑے گا حرمت رضاعت والا, بلکہ شوہر اول کی طرف چلے جائے گا. اب اس شوہر اول کی آگے جتنی بھی اولادیں ہوں گی وہ اس دودھ پینے والے بچی کے لیے رضائی بہن بھائی بن جائیں گے. تو تھوڑی سی اس میں مزید اس کو آسان لفظوں میں خلاصہ کر دوں کہ دودھ پلانے والی عورت وہ دودھ پینے والے بچے کی باہر صورت رضائی ماں بنے گی, ٹھیک ہے, اور اس عورت کے جتنے بھی بچے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ اس شوہر سے یا اس شوہر سے یا کسی بھی شوہر سے ہوئے ہوں, تو وہ باہر صورت اس دودھ پینے والے بچے کے رضائی بہن بھائی بن جائے. یہ کنفرم ہو گیا. اب دودھ اس عورت کا جو شوہر ہے اس سے دودھ پینے والے بچے کی رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی, تو اس کی صورت دو ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اس عورت نے جو دودھ پلایا, اس دودھ پلانے کا سبب اس عورت کے ہاں اس شوہر سے ولادت ہوئی ہے, اس وجہ سے دودھ آیا ہے. اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اب اس دودھ پینے والے کسی بھی بچے کی رضاعت یہ اس آدمی سے بھی ثابت ہو جائے گی, یہ آدمی اس بچی یا بچے کا رضائی باپ بن جائے گا. پھر آگے اس کے متعلق افراد بھی اس بچے بچی پہ حرام ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر اس عورت کو دودھ پلانے والی عورت کو دودھ اس آدمی کی وجہ سے یعنی اس کے ذریعے کوئی ولادت نہیں ہوئی بلکہ یہ پہلے شوہر کے ذریعے صاحب اولاد بنی تھی, اس وجہ سے اب اس کو دودھ آنے لگ گیا تھا, اور اس شوہر ثانی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی, تو اب اس عورت نے اگر کسی بچے یا بچی کو دودھ پلایا تو شوہر ثانی اس بچے بچی یعنی دودھ پیتے بچے کا رضائی باپ نہیں بنے گا. تمام چیزوں کو سن کر یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی علم دین سے ہماری دوری اور محرومی ہے کہ پہلی بار ہم یہ سارے سوالات سنتے ہیں, جواب سنتے ہیں, اور ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ بھئی یہ کس طرح ہوگا, یہ تو باپ ابھی اس کی یعنی ابھی یہ جو عورت ہے جو رضائی ماں ہے جو دودھ پلا رہی ہے اس کا شوہر تو ابھی یہ ہے تو یہ رضائی باپ ہوگا. تو نہیں بھائی, یہ اس وقت تک باپ نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے کوئی اولاد یہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اولاد ہو گئی, اولاد ہو گئی
اب اگر یہ دودھ پلائے گی جی جی، تو اب یہ شوہر ثانی رضائی باپ اب یہ جو دوسرا شوہر ہے یہ اس کا رضائی باپ یہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. بڑی معلوماتی چیزیں ہمیں اس ٹاپک کے تحت یہ مل رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے حضرت کہ کتنا دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے؟ ایک آدھ دفعہ دودھ پیا تو کیا رضاعت ثابت ہو گئی؟ رضاعت ثابت ہونے کے لیے کوئی گراموں میں یا ملی لیٹر کے اعتبار سے تو وہ تو ہوگا کوئی نہیں. پیمانہ نہیں ہے کہ بچے کتنی چسکیاں پئیں. جی جی جی، حکم شرع یہ ہے کہ جب دودھ کی ایک گھونٹ بھی یا اس سے قلیل مقدار بھی اگر بچے کے پیٹ میں اترنا یقین سے ثابت ہو جائے صحیح، تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. ٹھیک. اس کے اندر گھونٹوں کا یا دودھ کی کوئی مقدار یا اتنی مرتبہ پلایا جائے پھر رضاعت ثابت ہوگی. تو فقہ حنفی کے اندر اس حوالے سے ایسی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. بس یہ ضروری ہے کہ بچے کے پیٹ میں اس کے حلق سے دودھ کی مقدار اترنا یقین سے معلوم ہو جائے جی جی. تو اب حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. اچھا یہ بات بھی ہماری یہاں پر یہ ہو گئی. میرے پاس ایک تحریر ہے کہ دودھ پینے والا بچہ ہی اس لڑکی پر حرام ہوگا یا اس کے بڑے اور چھوٹے بھائی؟ یہ تو یہ بھی سب یہ ثابت. ہاں یہ بتائیے کہ مثال کے طور پہ زید ایک نام فرض کر لیں، ٹھیک، اس نے ہندا کا دودھ پیا. زید بچہ ہے، زید بچہ ہے اور ہندا رضائی ماں ہوئی. ٹھیک، ہندا کی جو اولاد ہے ٹھیک ہے وہ تو یہ سب رضائی بھائی بہن ہو گئے. زید کے دوسرے بھائی ہیں، کیا وہ بھی ہندا جو عورت ہے رضائی ماں ہے اس کے بچوں کے رضائی بھائی بہن ہو گئے؟ لیکن اس کے اندر یوں سمجھیں کہ دودھ پینے والے بچے کا جی جی، دودھ پلانے والی عورت سے رشتہ قائم ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، جب دودھ پینے والے بچے کا قائم ہو گیا صحیح، تو جو دودھ پیے گا اس کا رشتہ قائم ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ کے سوال میں زید نے 2.5 سال کی عمر کے اندر جی. اگر کسی عورت کا مثلا ہندا کا دودھ پی لیا ٹھیک تو یہ زید ہندا کا رضائی بیٹا ہوا، صحیح. ہندا کے تمام بچوں کا یہ بھائی بن گیا. صحیح. لیکن زید کے اپنے جو بھائی ہیں انہوں نے ہندا کا دودھ نہیں پیا. نہیں پیا. ٹھیک ہے، تو زید کا بھائی مثلا عمر نے ہندا کا دودھ نہیں پیا. صحیح ہے. تو ابھی صورت میں عمر کا نکاح ہندا کی کسی بھی لڑکی سے ہو سکتا ہے، زید کا نکاح نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. لیکن زید کے بھائیوں کا نکاح ہو سکتا ہے. اچھا اسی طرح ہندا کا کوئی لڑکا ہے اس کا نکاح زید کی بہن سے ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی بہن نے ہندا کا دودھ نہیں پیا. صحیح. تو زید کا رشتہ اب ہندا کی کسی بھی بیٹی سے نہیں ہو سکتا. زید کے بچوں کا نکاح ہندا کے کسی بھی بچوں سے نہیں ہو سکتا چونکہ رضاعت ثابت ہو چکی ہے. اور رضاعت کی وجہ سے بحکم حدیث وہ رشتے حرام ہوتے ہیں کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. مثلا بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے. صحیح. چچا بھتیجی ان میں نکاح نہیں ہو سکتا. ماموں بھانجی میں نکاح نہیں ہو سکتا. خالہ بھانجے میں نکاح نہیں ہو سکتا. دادا پوتی میں، باپ بیٹی میں نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح رضاعت کی وجہ سے رضائی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی بھائی ہے اس سے نہیں ہو سکتا، رضائی ماں سے نہیں ہو سکتا، رضائی باپ سے، رضائی ماموں، رضائی خالہ، رضائی پھپھو، رضائی چچا، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. صحیح. اور اس کی بھی ایک تفصیل بہار شریعت کے اندر بھی یہ مسائل تفصیلاً مذکور ہیں کہ کون کون سی عورتوں سے نکاح رضاعت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. ہاں یہ بھی جزیہ لکھا ہے کہ جس بچے نے دودھ پیا اس کے اپنے بہن بھائی اس دودھ پلانے والی عورت پہ حرام نہیں ہوتے. جیسے کہ آپ نے سوال کیا تو زید کے بہن بھائیوں کا نکاح ہندا کی لڑکیوں سے بلکہ خود ہندا سے بھی ہو سکتا ہے جبکہ انہوں نے ہندا کا دودھ نہ پیا ہو. اچھا میں تو اس دوران حضرت سچی بات ہے ایک بات میں کھو گیا کہ وہ وقت تھا کہ جب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے آئیں اور اللہ اکبر حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر یوں سمجھے کہ سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ان کے دودھ پلانے کا یہ سلسلہ ہوا. کس حال کے اندر وہ مکے پہنچیں کہ قافلے سے سب سے پیچھے رہ گئیں اور لاغر اونٹنی پر آئیں.
مگر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا معجزہ تھا کہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ نے دودھ پیا، اور جب ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے اندر جانے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس اونٹنی پر جو سمجھے کہ جلوہ فرما ہونا تھا، اللہ اکبر، وہ اونٹنی سب سے آگے بڑھ گئی۔ آئیے واپسی اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائی کہ مرض سے حرمت رضاعت یعنی دودھ پینے والی ایک بچی کی یہ کب ثابت ہوگی کہ یعنی وہ مرد جو ہے نا اب اس کے اوپر وہ ہو گئے با رضائی بابا؟ تو اس کی ابھی تفصیل جیسے کچھ دیر پہلے آپ نے عرض کی نا بتائی کہ وہی کہ اس آدمی کے ذریعے سے جب اس عورت کے ہاں اولاد پیدا ہوگی جی تو اولاد پیدا ہونے کی صورت میں اب جو بھی بچہ اس عورت کا دودھ پیے گا صحیح، تو وہ بچہ اس عورت کا رضائی بیٹا یا بیٹی بننے کے ساتھ ساتھ اس آدمی سے بھی اس کا رشتہ دودھ کا قائم ہو جائے گا۔ صحیح، تو یہ صورت ہے اس مرد کا کسی دودھ پیتے بچے سے رضاعت ثابت ہونے کے بارے میں۔ اور اگر اس کی وجہ سے کوئی ولادت نہیں ہوتی، عورت پہلے سے ہی صاحب اولاد ہے، بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی، تو اب ایسی صورت میں اس آدمی سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ بس اوقات ویسے ہی اولاد نہ بھی ہو، جیسے کہ فقہاء کرام نے اس طرح کے جزیات لکھے ہیں۔ اب یہ امکانی صورت ہے جی جی کہ بعض اوقات غیر شادی شدہ عورت کو بھی اگر دودھ آ جائے، ٹھیک ہے، ایسا بھی امکان ہے، تو آیا ایسا دودھ پینے سے بھی رضاعت بچے کی ثابت ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس میں بھی یہی لکھا کہ بچہ جب کماری لڑکی کا بھی اگر دودھ آتا ہو اور وہ پی لیں تو اس سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اور اس بات پہ آپ نے چونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمان رضاعت کا تذکرہ کیا، تو ایک اور بات مجھے اس پہ یاد آئی جی کہ غیر شادی شدہ عورتوں کو بھی دودھ اتر آتا ہے، یہ اس پہ امکان ہے۔ یہ امکان اب اس پہ تھوڑا سا یہ یعنی لوگ بعض اوقات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی تہمت لگانے پہ تل آتا ہے، یہ تو اس حوالے سے کیا مسئلہ ہے یہ بتائیے؟ جی بعض شادی شدہ بال بچے والی عورتوں کو دودھ نہیں آتا، صحیح بات، ٹھیک ہے، تو دودھ اترنا نہ اترنا جسم کی گرمی حدت پہ موقوف ہوتا ہے۔ صحیح، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ہی اس وقت موجود تھے اور دودھ پینے کا زمانہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 عورتوں نے جو کماری تھیں لڑکیاں، انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بچپنے کی جو آپ کی صورت تھی اس پہ پیار آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، تو ان کے جسم میں دودھ نے جوش مارا۔ اللہ، کماری لڑکیاں ہیں اور ان کے جسم میں دودھ نے جوش مارا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا، صحیح، تینوں لڑکیوں نے، صحیح، اور ان تینوں لڑکیوں کا نام تھا عاتقہ، عاتقہ، تینوں کا نام ہے، تینوں کا نام عاتقہ تھا۔ اس بات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، جس کا مضمون کچھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عواتق کا بیٹا ہوں۔ اللہ، عاتقہ کی جمع عواتق، اور عاتقہ کا معنی ہے شریف، خالص۔ صحیح، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی کیا کہ میں عواتق کا بیٹا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے صحیح، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کماری لڑکیوں نے گود میں لیا تو وہ دودھ والی ہو گئیں، صحیح، اور انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اپنا پلایا۔ اللہ، تو یوں بہرحال رضاعت اس طرح بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور یہ کہ نارملی عادت سے ہٹ کر ایسا ہوتا ہے۔ صحیح، تو بہرحال رضاعت دودھ پلانے والی عورت سے ثابت ہو جائے گی، چاہے اس کی شادی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، جوان ہو بوڑھی ہو، حتیٰ کہ اگر بالفرض کوئی عورت مردہ ہے صحیح، تو اس کا بھی اگر کسی بچے نے دودھ پی لیا یا کسی طرح کسی نے پلا دیا، صحیح، حالانکہ اب شرعی حکم کے حوالے سے دیکھیں تو ایسے موقع پہ پلانے والا گناہ گار ہوگا، لیکن یہاں پہ ہم ایک حکم بتا رہے ہیں صحیح، کہ اگر کسی نے بچے نے کسی مردہ عورت کا بھی دودھ پی لیا تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، لیکن رضاعت جہاں کہیں بھی اس وقت ہمارے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ رضاعت ثابت ہو جائے گی، تو وہاں اس بات کا سننے والے لازمی طور پہ خیال رکھیں کہ رضاعت ثابت ہونے کے لیے ایک لمٹ ہے، صحیح، وہ ہے 2.5 سال۔ 2.5 سال کے اندر اگر بچے نے دودھ پی لیا تو رضاعت ثابت ہوگی۔ اگر مدت گزر گئی، 3 سال کا بچہ ہو گیا، 3.25 سال کا ہو گیا، اب اگر یہ دودھ پیتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہ آپ نے شرط فرمایا کہ بچہ ہمیں یقین ہو جائے کہ بچے نے دودھ پیا اور حلق میں اتر گیا تو رضاعت ثابت ہوگی۔ اب یہ اترا یا نہیں اترا اس کے حلق میں،
تو یہ اس کا یعنی کیا، یعنی کیسے پتہ چلے اور کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں اس میں اب یہ ایسی صورت کے دودھ اترا یا جی نہیں اترا، جی تو یہ بہرحال ایک یقین حاصل ہونے کی بات صورتیں تو بالکل کامن ہوتی ہیں کہ ایک عورت نے بچے کو دودھ پلایا، کافی دیر سے بچہ دودھ پی رہا ہے صحیح، اور محسوس بھی ہو رہا ہے کہ دودھ اس کے حلق میں جا رہا ہے، اور بچے کے منہ سے جب منہ کو ہٹایا جاتا ہے دودھ سے منہ بھرا ہوا ہے، تو اس سے تو یقین ہو رہا ہے۔ اچھا کچھ دیر تک ماں نے یا عورت نے اپنا پستان بچے کے منہ میں دیا، بچہ چوس رہا ہے لیکن دودھ آیا نہیں آیا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دودھ صحیح، نہیں آتا، کافی دیر ہو گئی بچہ دودھ چوس رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر یقین نہیں ہو رہا کہ بچے نے دودھ پیا یا نہیں پیا تو رضاعت کا حکم نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایسے موقع پر احتیاط یہ ہے کہ اس بچے کے جس کے بارے میں یقین نہیں ہو پا رہا کہ اس نے دودھ اس کے حلق میں اترا نہیں اترا، لیکن اس بچے نے اس عورت کے پستان کو چوسا ضرور تھا، صحیح، تو احتیاط یہ ہے کہ ایسے بچے کے ساتھ وہ عورت اپنی بچیوں کا نکاح نہ کرے۔ اور اس کے اندر مزید یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بسا اوقات بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے، کسی بھی خاندان کے کسی بھی بچے کو روتا ہوا دیکھا تو آجا میرے لال کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بڑی بوڑھی خواتین میں زیادہ ہے، بالخصوص یہ گاؤں اور سندھ اس طرح کے دیہاتوں میں، تو اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی عورتیں یہ کسی بھی بچے کو روتا ہوا دیکھا تو دودھ پلا دیتی ہیں، لیکن اگر دودھ پلا رہی ہیں اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ان کے ماں باپ کو اطلاع کریں کہ بھائی میں نے اس بچے کو دودھ پلا دیا ہے۔ اب یہ بتانا ضروری ہے تاکہ اس بچے کے ماں باپ جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ان بچے کے ماں باپ کو آئندہ کبھی بھی اپنے بچے کا رشتہ اس عورت کے خاندان میں بھیجنا ہو تو وہ احتیاط کریں کہ کہیں اس عورت کی پوتی کے ہاں رشتہ نہ چلے جائے، کہ اس عورت کی پوتی بھی اس دودھ پینے والے بچے کے حوالے سے تو رشتہ اس کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ کہ کوئی بھی عورت دودھ پلائے تو دودھ پلانے کے بعد اس کا چرچا کر دے، خاندان میں بتا دے، تاکہ آئندہ کبھی بھی اس بچے کا رشتہ ان عورتوں سے نہ ہو جائے کہ جو رضاعت کی وجہ سے اس کے اوپر حرام ہو چکی ہیں۔ بڑے برسوں پہلے کی مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ ایک عالم دین تھے، یہ اخبارات کے اندر یعنی کالمز وغیرہ لکھا کرتے تھے اسی طرح دینی سوجھ بوجھ کے حوالے سے، تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ واقعہ لکھا تھا کہ عورتیں یعنی یہ بہت معاملہ ہے گاؤں دیہاتوں کے اندر، نہ صرف یہاں پر، ہند میں اس میں کئی جگہوں پر یہ ایسے معاملات ہیں کہ وہ دودھ روتا ہوا دے گا اس کو اٹھا کے دودھ پلا دیا۔ اب یہ کہا کہ کسی ایسے لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو گئی کہ جو رضائی بھائی بہن تھے، تو پورا واقعہ لکھا کہ جیسے ظاہر بات ہے شادی کی رات آئی تو وہ معاملہ کچھ اس طرح کے نہ ہو پائے، اور یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کی انہوں نے کوئی کہانی وہ کی یہ کیا، تو اس میں لڑکے کو یاد آیا کہ ایک مرتبہ میرے باپ نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی فلانی عورت نے جو ہے نا وہ آپ کو دودھ پلایا ہے، اور وہ اب یاد آیا تو پتہ چلا کہ وہ دونوں تو رضائی بھائی بہن۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کتنا بڑا یہ معاملہ ہے۔ اسی لیے بڑی دین کی جتنی بھی معلومات اور جتنی باتیں یہ بے انتہا ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ اگر کسی عورت نے دودھ پلا دیا اب اس کا چرچا کریں تاکہ پھر کبھی مستقبل کے اندر ان چیزوں میں بالکل جیسے آپ نے سوال کیا کہ اس طرح نکاح ہو گیا، اب اس میں یہ کہ اگر اس شوہر کو یقین ہو رہا ہے اس بات پہ کہ جو میرے باپ نے مجھے بتایا کہ فلاں عورت نے تمہیں دودھ پلایا تھا اور اب یہ جو بیوی ہے یہ اسی عورت کی لڑکی ہے تو رضائی بہن بنی، تو اگر یہ شوہر اگر اپنے باپ کے یا جس سے بھی اس نے سنا اس پر اس کو یقین ہو گیا اور وہ اس کا اقرار کرتا ہے اور اس اقرار پہ وہ قائم رہتا ہے، تو اب اس پہ لازم ہے کہ اس عورت سے چھوڑ دو۔ اگر یہ اس پہ اقرار کر رہا ہے اور اقرار کے ساتھ اس پہ قائم ہے کہ ہاں بالکل صحیح ہے، مجھے بچپن میں اس کی ماں نے دودھ پلایا تھا، اگر اس طرح اس کو یقین ہو جاتا ہے، جس کو تو نہیں پتا ہوگا جو لوگ جو اس کو بتائیں گے اس کے مطابق، تو اگر اس کو یقین ہے اور یہ یقین کے ساتھ اس کے اقرار اور اقرار پہ قائم دائم ہے، تو اس کو حکم ہے کہ اس عورت کو چھوڑ دے، اور اگر اس کو اس میں اقرار نہیں ہو رہا، شک شبہ ہو رہا ہے کہ نہیں یار پتہ نہیں پلایا بھی ہوگا نہیں پلایا ہوگا، تو خیر ایسی صورت میں اس پر لازم نہیں ہے کہ اس عورت کو چھوڑے،
جبکہ دودھ پلانے کا عمل شرعی شہادتوں کے ذریعے ثابت نہ ثابت نہ ہو ہو، یا شوہر اقرار اور اقرار کے ساتھ اس پر قائم نہ ہو۔ قائم نہ ہو، اس وقت تک ان دونوں کے رشتے کو حرمت کی طرف نہیں لے کے جائیں گے۔ صحیح۔ لیکن بہتر اس میں بھی یہی ہوگا کہ لوگ باتیں بناتے رہیں گے اور یہ دفاع کرتا رہے گا۔ صحیح۔ تو ایسی صورت میں وہ باتیں کہ جو اس کے لیے بھی سننے میں اس کو غصہ دلائیں کہ یہ اپنی بہن کے ساتھ رہ رہا ہے، صحیح تو غصہ ہی آئے گا، صحیح یہ بات۔ کہے گا بہن نہیں ہے، لوگ کہتے صحیح۔ رہیں گے بہن ہے۔ تو ایسے سوال جواب سے بہتر ہے کہ ایسی عورت کو چھوڑ چھوڑ دیں۔ دیں۔ لیکن جب اس کو شرعی شہادتیں قائم ہو جائیں اس پہ صحیح۔ کہ دو عادل مرد یا ایک آدمی اور دو عورتیں اس بات پہ گواہی دے دیں کہ اس بچے نے اس عورت کا دودھ پیا تھا اور یہ اسی کی لڑکی بیٹی۔ اسی عورت کی بیٹی ہے، تو اب شرعی شہادتیں اگر ہو جائیں تو اب اس کے مطابق اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اگر شرعی شہادتیں موجود نہیں ہیں اور اس کو شک ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ صحیح۔ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے سوالات سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی 3 کالز۔ بچے کو 1 سال کا ہو جاتا ہے اور بچہ دوسرا پیدا ہوتا ہے 1.5 سال کے اندر، تو وہ 2 سال کی مقدار دودھ کی بتائی ہے، تو دوبارہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو دوبارہ بھی دودھ اس کو پلا سکتے ہیں کیا؟ بچہ 1 سال کا ہوا، دوسرا بچہ پیدا ہوا اب پہلے والے کو دودھ پلا سکتے ہیں تو پہلے والے کو دودھ پلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی بتا دیں کو دودھ پلا سکتے ہیں کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال سنا میں اپنی سالی کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن وہ خالی اس کے نکاح میں تھی، تو ہم نے یہ پہلے ہی پتہ کیا تھا تو بتایا تھا کہ اس کی عدت کرنی پڑے گی، لیکن لڑکے کے گھر والوں نے کچھ گھریلو مسئلوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوئے، اس کے بعد اس کے عدت کا پردہ توڑ کے چلی گئی۔ تو مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ اب اس کا عدت اس کی ختم ہو گئی، اب اس کا کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، ابھی بتا دیں آپ کو۔ چلو تیسرا سوال۔ زمرد خان میرپور کشمیر، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت جو اپنی سگی پوتی کو دودھ پلا دے 1 یا 2 دفعہ، تو اسی عورت کا ایک سگا دوتا ہے، مطلب کہ بیٹی کا بیٹا ہے، تو کیا اس لڑکی جس نے دودھ پیا ہے اس کا رشتہ اس کے دوتے مطلب کہ اس کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ شکریہ۔ 3 سوال آتے ہیں حضرت۔ پہلا یہ کہ پہلا بچہ ہوا 1 سال کا ہو گیا، اس میں 1.5 سال میں دوسرے بچے کی ولادت ہو گئی، اب پہلے بچے کا دودھ پینے کا ٹائم باقی ہے، دوسرے کی ولادت ہو گئی، تو اب کیا دوسرے کو تو دودھ پلائیں گے تو کیا پہلے کو بھی پلانا پڑے گا؟ لیکن پلانا پڑے گا ایسا تو نہیں ہے، جی جی۔ لیکن پہلا بچہ 2 سال کی عمر تک اگر اس کے اندر ہے تو اس کو پلانا جائز ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر 2 سال کا وہ ہو چکا ٹھیک ہے، تو اس کو دودھ پلانا اب ناجائز ہو جائے گا۔ اب جو نیا بچہ جس کی آمد ہوئی ہے اب صحیح۔ اسی کو دودھ پلاتے رہے 2 سال تک، 2 اس سال سے زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، کہ یعنی دوسرا بچہ ہے وہ بھی اگر بالفرض وہ 2 سال کا نہیں ہوا تو اس دوران 2 سال کا نہیں ہوا، اس کو بھی دونوں کو پلا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسرا سوال یہ کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، صرف نکاح ہوا تھا، تو پوچھا تو پتہ چلا بھائی عدت کرنی پڑے گی نکاح کے اوپر، اب وہ انتقال ہو گیا تو اب کوئی اختلافات ہوئے تو عورت کے گھر والوں نے عدت توڑوا دی، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر صرف نکاح ہو تو کیا عدت واقع ہوتی ہے؟ یہ سوال کی جو آپ کے سوال ہیں وہ سوال جو چلائے گا تو وہ تو میں سمجھ نہیں پایا جی جی، کوشش کے باوجود، لیکن آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا، جی جی، تو اس صورت میں عورت پر عدت ہوگی، عورت پر عدت ہوگی، عدت وفات، عدت وفات، ٹھیک ہے۔ عدت طلاق وہ ایک الگ کنڈیشن ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے، مرد عورت کے ہم بستری کرنے سے پہلے اور خلوت صحیحہ سے پہلے اگر مرد طلاق دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں عورت پہ عدت نہیں ہوتی، ٹھیک۔ اگر نکاح ہو اور اس نے طلاق دے دی مگر مرد زندہ ہے، مرد زندہ ہے باقاعدہ اور اس نے طلاق دے دی ہے لیکن ہم بستری نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، رخصتی نہیں، باقاعدہ رخصت ہو کے عورت نہیں آئی، تو اس صورت میں اس عورت پہ عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن رخصت ہو کر آ گئی، بھلے ہم بستری نہ ہوئی ہو، یا مرد عورت میں تنہائی ایسی ہو گئی جس میں وہ جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں، نہیں کیا لیکن تنہائی اتنی ضرور ان کو مل گئی تھی، تو اس صورت میں بھی اب اگر طلاق تک نوبت پہنچی تو عدت گزارنی ہوگی۔
تو طلاق والی عدت کے حوالے سے تو دو کیٹیگری بن جاتی ہیں، صحیح. ٹھیک ہے. جس کی رخصتی عورت کی نہ ہوئی ہو اس کا تو ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے دو عدت ہوگی نہیں ہوگی، دو صورتیں بن جاتی ہیں طلاق کے صورت میں. لیکن رہا معاملہ عدت وفات کا، تو عدت وفات میں چاہے رخصتی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، باہر صورت اس عورت کو عدت وفات پوری کرنی ہوگی. اگرچہ نابالغہ لڑکی بھی ہے اور اس کا شوہر انتقال کر جائے تب بھی اس عورت کو عدت پوری کرنی ہے، اور عدت میں نکاح نہیں کر سکتے. جو کیا وہ نکاح نہیں کہلائے گا، کچھ اور ہی ہوگا. صحیح. اچھا، اب یہ عدت وفات آپ نے کہی کہ ایک عورت ہے، اس کی شادی ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ عدت وفات گزارے گی. عدت وفات کتنی؟ عدت وفات 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن. ٹھیک. 4 مہینے 4 مہینے 10 دن. وہ 4 مہینے میں ہر ایک مہینہ کاؤنٹ کر لیا جائے صحیح. 30 دن کا، تو 4 مہینے میں 120 دن بنے، 120 دن. اور 10 دن اس میں پلس کر لیں، 130 دن بن گئے. یہ 130 دن اس وقت ہوگا جی جی. کہ جب شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی بھی دن ہوا. ٹھیک. اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا، چاہے چاند کی پہلی تاریخ کی شب تھی، صحیح. چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، چاند رات تھی، یا پہلی تاریخ کا غروب آفتاب سے پہلے کا لمحہ تھا، اس وقت اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، یعنی چاند کی پہلی تاریخ کو کسی بھی وقت شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب اس عورت کو 130 دن نہیں، اب اس عورت کو یہ جو مہینہ تھا، مثلا سفر کی پہلی تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا تو سفر کا پورا مہینہ، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، یہ 4 مہینے پورے گزارے گی. جمادی الثانی اس کے 10 دن پورے گزارے. یہ پورے گزارے گی. یہ یوں 4 مہینے 10 دن ہوں گے. لیکن اگر شوہر کا انتقال مثلا آج 14ویں شب کو ہو جاتا ہے سفر المظفر کی، تو اب جو کاؤنٹنگ ہوگی وہ 130 دن. اچھا، یہ مسئلہ بعض لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس دن انتقال ہوا ہے، مثال کے طور پہ آج ہوا تو آج سے کاؤنٹ کریں گے یا 15 سے کاؤنٹ کریں گے؟ مثلا ابھی ہو رہے ہیں 10 بج رہے ہیں، 10 بجے. 10 بجے کسی کا انتقال ہو گیا، صحیح. تو کل جب 10 بجیں گے نا، ایک دن اس وقت ہوگا، ایک دن اس وقت ہوگا جب رات کے 10 کل بجیں گے، پھر پرسوں جب رات کے 10 بجیں گے تو 2 دن ہو جائیں گے. اس طرح یہ کیلنڈر کہ اب یہ والا دن کاؤنٹ کر لیا جائے. اب یہاں پر جو نا وہ جو انگریزی کیلنڈر ہے وہ عام طور پہ ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں. تو کل تاریخ ہے 18 دسمبر، تو 18 دسمبر کی 10 بجے ایک دن ہو گیا، تو 19 دسمبر کے 1 بجے 2 دن، تو یوں کرتے کرتے 130 دن جب بنیں گے تو ایسی عورت کی عدت اس وقت ختم ہوگی. اچھا، ابھی انہوں نے عدت یعنی وہ عدت کا پردہ انہوں نے توڑ دیا، یہ کہہ رہے ہیں. اب کیا یہ اس کا دیکھیں، کفارہ یہ کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ عدت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس کو توڑ دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. صحیح. عدت ایک ٹائم پیریڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ. اس مقرر کردہ ٹائم پیریڈ میں عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، کرے گی بھی تو وہ ہوگا ہی نہیں. اللہ. اب ساری دنیا مل کے کسی عورت کی عدت توڑنا چاہیں کہ بس سب اس پہ راضی ہو گئے کہ تمہاری 4 مہینے 10 دن نہیں، 4 مہینے 8 دن عدت ہے یا 4 مہینے عدت ہے، تو وہ اس عورت کے لیے آگے کسی سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہوگا. صحیح. اس کو لا محالہ 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو یہ اس کے شوہر کو اگر پتہ ہے کہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تو وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے. جو اس کے نکاح میں آگے بڑھ بڑھ کے حصے لے رہے ہوں گے سارے گناہ گار ہوں گے. اور اگر ان سب نے اس نکاح کو حلال جان کے کیا تو حکم بہت سخت ہو جائے گا. اللہ. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ اب رضا سے معاملہ عدت پہ آ گیا. مگر چلے ٹاپک یعنی بہت معلوماتی اور انٹرسٹنگ ہے، اس پہ بات پوری ہو جائے. مسئلہ یہ ہے آج کل کہ حضرت ایڈوانس، بس وہ ایڈوانس پتہ نہیں ایڈوانس کیا کرے گا. ایڈوانس کہلانے والے لوگ ہیں نا، یہ تو آپ گزارتے نہیں ہیں، گزارتے نہیں. اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے میمن برادریوں میں ہمارے اس میں ہو گیا کہ وہ عدت ہے نا گھر میں بیٹھنے کو کہتے ہیں. تو عدت کیا ہے، کیا کرنا چاہیے عورت کو اور کس طرح کا معاملہ ہو؟ یہ دیکھیں، عدت کا لغوی معنی ہے گنتی. صحیح ہے. عدت کا لوگ معنی گنتی، کاؤنٹنگ. ٹھیک ہے.
اب اس کے جو شریعت مطہرہ نے پھر عدت کے کون سی عورت کی کتنی عدت ایک ٹائم پیریڈ مقرر کیا ہوا ہے. صحیح اس ٹائم پیریڈ کے اندر عورت کے اوپر مختلف احکام لاگو ہوتے ہیں. صحیح ان احکامات میں سے ایک یہ ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے. ٹھیک ایک حکم یہ ہے کہ عورت اب عدت کے اندر بعض صورتوں میں ہوتے ہیں سوگ, صحیح بعض میں نہیں ہوتا. ٹھیک تو جن عدتوں میں سوگ کا حکم ہو یعنی اس میں زینت عورت کو ترک کرنی ہے تو ہر وہ چیز جو زینت بنے یعنی بننا ٹھہرنا ہاں بننا. میک اپ, تو ہر وہ چیز جو میک اپ کا بناؤ سنگھار سے تعلق رکھتی ہے وہ عورت پہ منع ہو جائے گی. جیسے مہندی نہیں لگائے گی, صحیح یہ کاجل سرما نہیں لگائے گی, ٹھیک لپسٹک نہیں لگائے گی, خوشبودار تیل نہیں لگائے گی, عطر کا استعمال نہیں کرے گی, بلکہ تیل خوشبودار نہ بھی ہو اس کا استعمال بھی یہ نہیں کرے گی. وہ کپڑے جو عام طور پہ تقاریب میں پہنے جاتے ہیں وہ نہیں پہنے گی. یعنی یہ یعنی بناؤ سنگھار سے جدا رہے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ میری کچیلی رہے, ایسا بھی نہیں ہے. اسلام صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیتا ہے, تو صفائی ستھرائی بھی ہو لیکن بناؤ سنگھار سے اجتناب. یعنی آدمی جب ہم جیسے ہم گھر میں آرڈنری لباس میں گھومتے ہیں ایسے جیسا نارمل وہ گھر میں رہے, بس یہ ایک ڈیوریشن پورا کرے گی. انہی احکام میں سے یہ حکم ہے کہ یہ عورت آگے کسی سے نکاح نہیں کر سکتی, گھر میں رہے, گھر میں رہے گی. اور جب تک یہ عدت کا ٹائم پورا نہ ہو جائے کسی سے نکاح تو دور کی بات ہے, اس عورت سے نکاح کی بات چیت کہ تمہاری ہم بات چیت فلاں سے کر دیں, تو یہ بھی ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ادھر وفات ہوئی شوہر کی اور ادھر جو نا ابھی عدت کے اندر ہی بات چل رہی ہوتی ہے, اب اس کا نکاح کہاں کریں, دیور سے کر دینا چاہیے تو جیٹ سے کر دینا چاہیے. ابھی یہ سب باتیں اسی عورت سے ہو رہی ہوتی ہیں, تمہاری کیا رائے. تو اس عورت سے نکاح کے موضوع پہ بات کرنا بھی منع ہے. اچھا اگر یہ گھر والے ان کے والدین وغیرہ کچھ سوچتے ہوں تو اس پر کیا وہ ایک الگ بات ہے, ماں باپ سوچیں یا سسرال والے سوچیں, وہ ایک الگ ایک مسئلہ ابھی تھوڑے دن پہلے تھا کہ ایک تھے ان کا انتقال ہو گیا, اب ان کی بچی کا رشتہ کا معاملہ تھا. جی ظاہر بات ہے ماں ہے, تو اب وہ کیا اپنی بچی کے رشتے کے لیے اس کے پاس کوئی آیا یا وہ تو نہیں بھائی اچھی لڑکی ہے اس کا کہیں جلدی ہو جائے گا تو ہم پہل کر لیں, تو وہ کیا ان چیزوں میں وہ اس میں کر یہ ہے کہ سکتی؟ لڑکی کے جو سرپرست ہیں نا جی جی ماں باپ, ہاں ان سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی ماں ہے, اب ماں ہے، عدت میں ہے, جو بھی مطلب ماں سے اس کی لڑکی کی شادی لڑکی کے بارے میں تو پوچھا جا پوچھا سکتا جا ہے. سکتا ہے. یعنی عدت والی عورت اپنے نکاح کے حوالے خود کا سے نہیں نہ پوچھ سکتی. کوشش کرے گی نہ اس کے اوپر کوئی کوشش کرے, صحیح صحیح. صراحتاً نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتے. اچھا اب کوئی کفارہ تو ان پہ تو یہ نہیں, اس میں کفارہ سب گناہوں کا یہ ہے کہ سچی توبہ کرنا. سچی توبہ, ان معاملات میں کوئی ایسا کفارہ نہیں بتایا گیا کہ اتنا صدقہ کرنا, جو گھر والے بھی شامل تھے وہ بھی توبہ, لیکن جتنے بھی افراد اس نکاح میں شامل ہوئے سب کے سب گناہ گار ہوئے. ان مرد اور عورت پہ لازم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. صحیح. اچھا ابھی پچھلے دنوں یہ مسائل آئے کہ ایک اسلامی روایت ہمارے ان کی بیچارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اب یہاں ان کی جو ہے نا وہ والدہ اور بہن رہ گئی اور کوئی ایسا عزیز رشتہ دار قریب نہ رہا. ایک خاتون تھی, ان کا جو ہے نا وہ شوہر کا انتقال ہو گیا, وہ باہر تھی, ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے ویزا پرابلم دوسرے ملکوں میں, اب انہوں نے یہاں آ کر عدت گزاری, اور جو یہاں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا وہ بوڑھی خاتون تھی, مگر وہ انہوں نے اپنے بیٹے کے پاس دوسرے ملک جا کر عدت گزاری. اس کا کیا حکم ہے, سفر کر سکتے ہیں؟ لیکن اس طرح دوران عدت تو سفر کی اجازت نہیں ہے, گھر سے باہر نہیں نکلے گی, وہیں پہ عدت پوری کرے جہاں پہ شوہر کے ساتھ یہ رہتی تھی, اور وہیں پہ شوہر والے گھر میں عدت پوری کرے. صحیح. اچھا آخری سوال زمرد خان صاحب کا کہ کسی نے اپنی سگی پوتی کو دودھ پلایا, ٹھیک, اب اس کا سگا نواسا ہے, تو یہ سگا نواسا اور پوتی اس کا آپس میں وہ کچھ, لیکن نارملی اگر یہ خاتون اگر ان بچی کو دودھ نہیں پلاتی, صحیح, اگر یہ دودھ نہ پلاتی تو اس صورت میں اس پوتی کا نواسے سے نکاح ہو سکتا تھا. بالکل ہو سکتا ہے. اس کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کی لڑکی اور بہن کا لڑکا, کزن تھے دونوں, ان میں آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن اب ہوا یہ کہ عورت نے اپنی پوتی کو دودھ پلایا, صحیح, تو پوتی کو دودھ پلانے کی وجہ سے وہ پوتی اس دودھ پلانے والی دادی کی رضاعت کے اعتبار سے رضائی بیٹی بن گئی. پہلے تو پوتی تھی نسب کے اعتبار سے, اب دودھ پلانے کی وجہ سے کیا ہوا, دودھ
پلانے کی وجہ سے یہ پوتی اب بن گئی رضائی بیٹی. رضائی بیٹی بنی تو اپنی پھپھی کی رضائی بہن بن گئی. صحیح. ٹھیک ہے. اب پھوپھی کا لڑکا جو دودھ پلانے والی کا نواسا ہے تو یہ اب اس لڑکے کے لیے بن گئی رضائی خالہ. تو رضائی خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ. یہ وہی مسئلہ کہ وہ پتہ نہیں ہوتا. بس وہ تو اب اس نے یہ کہ اس پوتی کا اس نواسے سے دودھ پلانے کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں اگر دودھ نہ پلایا جاتا تو پوتی اور نواسے کا کزن ہونے کے اعتبار سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ کزن نہیں ہوئے. ایک رشتے کے اعتبار سے کزن ہے نسب کے اعتبار سے, لیکن رضاعت کے اعتبار سے اب اس میں رشتہ ہو گیا خالہ اور بھانجے کا. اب یہ اس نواسے کے لیے یہ پوتی بن گئی رضائی خالہ. اور رضائی خالہ سے بھی اسی طرح نکاح نہیں ہو سکتا جس طرح اپنی سگی خالہ سے نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا ابھی اور کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جی کالز میں یہ جو منہ بولے ہماری طرف کسی کو بھائی بنا دینا یا بہن بنا دینا, کیا اس رشتے میں کسی کے ساتھ لڑائی ہو یا کسی کو کوئی گال نکال دیتا ہے, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ واقعی سکے بن جاتے ہیں یا خالی منہ بولے کی حد تک ہوتے؟ منہ بولا رشتہ. ٹھیک ہے. ہاں دوسرا سوال. جو رضائی ماں ہوتی ہے اگر اس کا دودھ پیا ہو کسی نے تو اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ برا بلا تو ویسے بھی کسی مسلمان ہونے کے چاہیے. خیر بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. جی حضرت, سب سے پہلے یہ کہ کسی کو منہ بولا بھائی کہہ دیا, اب کیا ان کا آپس کا رشتہ یا ان کے یعنی کیا ان میں رشتہ قائم ہو گیا واقعی کہ جس طرح یہ رضائی اور اصلی جو بھائی بہن ہوتے ہیں ویسا رشتہ قائم ہو گیا؟ دیکھیں حرمت کا رشتہ تو نسب کے اعتبار سے ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یا پھر رضاعت کے ذریعے سے ہوتا ہے. ٹھیک. یا حرمت نکاح کے جو اسباب پچھلے سلسلے میں ہم نے بیان کیے تھے ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو منہ بولا بھائی کسی کو کہہ دینا یا بیٹی کسی کو بنا لینا یا بیٹا کسی کو بنا لینا, اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو منہ بولا کسی کو بھائی بنا لیا, عام طور پہ اپنی سگی بہنوں کے مقابلے میں ایسی منہ بولی بہنوں کی طرف زیادہ یعنی نگاہ کرم کی جاتی ہے, لین دین ان کو زیادہ ہوگا, اپنی سگی بہنیں محروم رہیں گی, اپنے بھائیوں کو نہیں پوچھیں گی خواتین, اور منہ بولے بھائیوں کو نوازتی رہیں گی. تو یہ سب غلط ہے. بلکہ یہ اگر عمومی طور پہ غیر محرم ہی ہوتے ہیں, جو منہ بولے کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ ان میں سگا رشتہ نہیں ہے, یہ غیر محرم ہے. اور یہ غیر محرم پہلے بھی تھے جب انہوں نے منہ بولا رشتہ قائم بہن بھائی کا کیا, اس کے بعد بھی یہ غیر محرم ہی رہے. ان کا آپس میں بلا حجاب ایک دوسرے سے آمنا سامنا کرنا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اور عورت کو اپنے سگے بھائی کی طرح اس منہ بولے بھائی کو سمجھ لینا یہ اس کی غلط سوچ ہے. یعنی یہ سوچ اپنی شریعت کے دائرے میں رکھے کہ شریعت جس کو بھائی کہے وہی بھائی. تو منہ بولا بھائی نہیں ہوتا, وہ غیر محرم ہی ہے. تو اگر کل تک کسی کو کوئی عورت منہ بولا بھائی کہتی رہی, آج اس سے نکاح کا کوئی معاملہ بن رہا ہے تو نکاح ہو سکتا ہے, نکاح کرنا جائز ہے. منہ بولی ایسی بیٹی کسی کو بنایا اب اس سے نکاح ہو رہا ہے, یا بیٹا کسی کو بنایا اس سے نکاح ہو رہا ہے, تو نکاح ہو سکتا ہے. اور اپنی بچی کا کسی منہ بولے بیٹے سے نکاح کرنا بازو کا ایسا بھی ہوتا ہے, تو یوں بھی نکاح ہو سکتا ہے جبکہ حرمت نکاح کی کوئی اور وجہ نہ پائی جائے. مطلب دیکھیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اتنا ماحول بگڑ چکا ہے کہ اب موجودہ صورتحال میں تو خیر بہن بھائی اور یہ چیپٹر آج کل نہیں چل رہا ہے. یعنی یہ خاندان جو ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پہ اب خاندانی جو گھر ہوتے ہیں اس قسم کے, وہاں پر یہ بہت زیادہ سلسلہ ہے کہ بس یہ تو اپنا یہ بھائی ہے, یہ ہماری بہن ہے. وہ پتہ چلے وہ خاندان کے سفید داڑھی ہے, وہ بھی منہ بولی بٹیا کر کے جو ہے نا وہ دعوت کے اندر عورتوں میں گھس کے اور سب کو جو ہے نا وہ سب کو دعائیں دے رہے ہیں, سر پر ہاتھ رکھ کے. اور یہ سب کا سب یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کسی صورت بھی کوئی کسی کی منہ بولی بہن منہ بولا بھائی یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. خدا را اس سے بچیے کہ نہ جانے کتنے گناہوں کے راستے یہ کھولتا ہوگا. اور اس کے اندر شرعی طور پر ظاہر بات ہے نکاح کرنے کے اندر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, وہ نکاح بالکل جائز اور درست ہے, کیونکہ رشتے دو اعتبار سے ہیں, یا تو وہ نسبی ہیں یا وہ دودھ کے رشتے سے ہیں. اس کے بعد والا سوال ہے حضرت کہ رضائی ماں کو برا بھلا کہنا. استغفر اللہ. ٹھیک ہے, رضائی ماں کا اس آدمی پر ایک احسان تو ہے, صحیح بات, کہ اس کا جزو بدن دودھ
جی جی اس کے جسم کا ایک حصہ بنا. صحیح بات. ٹھیک ہے. اور ہمیں حکم یہ ہے کہ احادیث کے اندر اس کا درس ملتا ہے کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو اس عورت نے آپ کو دودھ پلا کر آپ پہ ایک احسان کیا. صحیح. یہ حقیقی ماں جو ہوتی ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن دودھ پلانے کی وجہ سے اس کا درجہ ماں کی طرح ہو گیا. صحیح بات. اب یہ بھی آپ کے اوپر حرام ہو گئی، اس کی بھی تعظیم کرنی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے. بالکل. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رشتے کو تعظیم دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ رشتہ قابل تعظیم ہے. جو سوال میں کیا گیا کہ دودھ پلانے والی عورت کو برا بھلا کہنا، تو یہ بہرحال اچھی بات نہیں ہے. نہ دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، نہ ہی اپنی سگی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے. ماں باپ کے ساتھ تعظیم سے پیش آیا جائے، ان کے سامنے اف تک نہ کیا جائے. اور یہ دودھ پلانے والی عورت بھی آپ کے لیے قابل تعظیم ہے. اس کا ادب و احترام کرنا ایک بحیثیت مسلمان اور انسان، اور اس کے آپ ممنون ہیں، مشکور ہیں. اس حوالے سے بھی آپ کو لازم ہے کہ اس کا شکر ادا کریں، شاکر بن جائیں. صحیح بات. اور واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات جب تک وہ 2 گالیاں نہ دیں گے پوری نہیں ہوتی. یہ بات یاد رہے کہ گالی دینا ویسے بھی یعنی گناہ کا کام ہے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے منہ سے ایسا تعفن اور بدبو نکلے گی کہ جس سے اہل محشر جو ہے نا یہ پناہ مانگیں. اور آپ بتائیے کہ آپ جن مبارک رشتوں کے اوپر ہم گالیاں دیتے ہیں، بتائیے یہ کوئی اچھی بات ہے؟ دوستوں میں آپس میں یہ مذاق مستی چلتی ہے اور ایسے رشتوں کے اوپر گالی دی جاتی ہے. یہ در حقیقت دوست نہیں، یہ ہمارے یہ کیسے خیر خواہ ہیں کہ جو ہمارے ایسے مقدس رشتوں کی طرف یہ یعنی گالیاں نکالتے ہیں. تو کبھی بھی اس طرح مت کریں. اپنے بچوں کے سامنے بھی گالیاں نہ بکیں. بعض اوقات ہوتے ہیں لوگ سر ٹکراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے بچے جو ہے نا یہ گالی دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. ارے باپ خود سوچے کہ اس نے کیا کچھ نہیں کہا، کیا کچھ نہیں بولا، کیسی گالیاں اپنے بچوں کے سامنے نہیں دی. پھر ظاہری بات ہے وہ یہ اس طرح کی گالیاں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. جی کالس. مسئلہ بتایا مولوی صاحب نے کہ بھائی عدت کے اندر اگر کوئی عورت نکاح کرتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ عورت جس سے نکاح کی ہے وہ اس سے علادہ ہو جائے، وہ دونوں آپس میں جدائی اختیار کر لیں. تو جدائی اختیار کرنے کے بعد ان کا کیا حکم ہے؟ عدت کے دوران نکاح کر دیا تھا تو دارالفتہ کے اسلامی بھائی نے جیسے بتایا آپ نے حضور کہ یہ دونوں علیحدہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، چلیے علیحدہ ہو گئے. اب عدت کے بعد کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ عورت اس آدمی کے ساتھ رہی. صحیح. تو اب اس میں یہ ہے کہ نکاح تو یہ ہوا نہیں، نکاح فاسد ہوا. اب نکاح فاسد میں اس میں ہے کہ مرد اور عورت آپس میں جدا ہو جائیں. ٹھیک ہے، جدا ہو. اگر ان دونوں مرد و عورت نے ہم بستری کر لی، عدت میں نکاح ہوا اور ہم بستری کر لی، اور اب یہ حکم ان کو پتہ چلا کہ یہ تو نکاح ہوا نہیں تھا، تو عورت کو حکم ہے اور مرد کو جدا ہو جائیں. صحیح. لیکن ہم بستری ہونے کی وجہ سے اب اس عورت کو ایک عدت اور، یعنی جو پچھلی عدت چل رہی تھی اسی میں ایک عدت اور ایڈ ہو جائے گی. پورے یعنی 4 مہینے 10 دن نہیں 4 مہینے 10 دن جو عدت گزاری رہی تھی نا، مثلا 3 مہینے ہوئے تھے کہ نکاح ہو گیا. اچھا یوں. 3 مہینے 4 مہینے 10 دن تھی نا عدت، تو ابھی 3 مہینے ہوئے تھے اور اسی دوران نکاح ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب حکم یہ ہے کہ مرد عورت جدا ہو جائیں. نکاح فاسد تھا، متارکہ کریں، الگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. اب یہ الگ ہو گئے. اب یہ صورت ہے کہ اگر ان مرد و عورت میں ہم بستری کا عمل ہو چکا ہے تو اب عورت کو جو 4 مہینے 10 دن کی عدت تھی وہ تو چلنی ہی ہے. صحیح. ہم بستری کی وجہ سے اس عورت کے اوپر ایک عدت اور لازم ہو گئی، اور وہ عدت ہے 3 حیض. ٹھیک. تو 4 مہینے 10 دن میں اب جیسے 1 مہینہ 10 دن رہ گیا تھا، تو اب اگر یہ الگ ہو جاتے ہیں تو 1 مہینہ 10 دن تو چل ہی رہا ہے. اسی کو شمار کرتے کرتے اب عورت کو مزید 3 حیض اور عدت گزارنی ہوگی. 4 مہینے 10 دن کے بعد نہیں، جب سے یہ الگ ہوں گے نا اس وقت سے عورت کو پہلی دفعہ ماہواری آ جائے، پھر ختم ہو جائے، پھر دوسری دفعہ ماہواری آ جائے، مینسز آ جائیں، تو تیسری دفعہ جب ماہواری آ کے ختم ہوگی تو پھر اس کی عدت پوری ہوگی. تو 4 مہینے 10 دن کا جو بقیہ حصہ ہے وہ بھی عدت ہے. مزید ایک عدت اور ہو گئی. اس کو فقہی اصطلاح میں تداخل کہا جاتا ہے کہ ایک کام کے اندر دوسرا کام بھی اسٹارٹ ہو جائے.
تو یوں اس کی عدت دو طرح سے ہوگی، ایک عدت وفات کا بقیہ حصہ اور ایک اس متارکہ نکاح فاسد میں ہم بستری کی وجہ سے عدت ہوئی، تو اس کا اب نئے سرے سے اس کی بھی عدت۔ تو یوں اب یہ کہ اگر یہ چونکہ ایسے مسائل ہیں کہ پہلی دفعہ ہی میں نے بھی بیان کیے ہیں، اور چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ مسائل کچھ ایسے ہیں جو شاید سننے میں سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہوگی، تو جن کا یہ مسئلہ ہے لگ ایسا رہے کہ شاید یہ ان کے علاقے میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے، تو یہ دارالفتہ اہل سنت فوری طور پہ رابطہ کریں اور وہاں سے تحریری طور پہ آپ کو جواب ملے گا، اور انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو اس کو تفصیلاً سمجھا بھی دیں گے۔ اچھا دیکھیے، سلسلہ دیکھنے والے اسلامی بھائیوں کو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ کو اگر کوئی بات مشکل لگے اور آپ کہیں ادھر ادھر چلے گئے دیکھنے کے لیے، اب کیا یہ درست ہے کہ دین کی ایک بات ہمیں مشکل لگ رہی ہے تو ہم اس کے متعلق پوچھے نہیں، سمجھے نہیں؟ کاروبار آپ نے اپنا جو بھی کاروبار شروع کیا تھا، اس کی جو پہلی گتھی آئی تھی آپ سے نہیں سلجھ سکی تھی، تو کتنی جگہ جا کے سلجھانے کی کوشش کی تھی، کتنی جگہ جا کے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹری آپ نے پڑھی، اف یو آر اے ڈاکٹر، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی تھی، کوئی ایسا معاملہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا تھا، تو بتائیے کتنی مرتبہ آپ نے اپنے جو آپ کے پڑھانے والے تھے، جو پروفیسرز تھے، ان سے آپ نے پوچھا اور یعنی یہ چیزیں ان سے ڈسکس کی۔ اس طریقے سے ایک وکیل ہے، اف یو آر اے لائر، اگر آپ کو کوئی جزیہ کسی قانون کا سمجھ نہیں آیا تھا تو کتنی مرتبہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا پریکٹس چھوڑ دی آپ نے؟ کیا ڈاکٹروں نے اپنی جو ہے پریکٹس، اپنی ریزیڈنسی یا دیگر معاملات چھوڑ دیا؟ ایسا ہرگز ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ہماری دنیا وابستہ ہے، وہ دین کے لیے کہ ہاں حج تو بہت باری کیا ہے، آج تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، چلو کچھ اور نہیں، سیکھیں، سمجھیں کہ اس کی بھی فضیلت ہے کہ رات کی ایک گھڑی میں پڑھانا ساری رات عبادت سے بہتر ہے۔ اب آپ بتائیے کتنا اہم مسئلہ تھا، اور جس جگہ یہ ہوا ہوگا اتنا، اس میں کتنا بڑا پرابلم ہوا ہوگا اور کتنے بڑے مسئلے کا حل انہیں مل گیا ہوگا۔ ٹھیک، اچھا اب یہ بتائیے حضرت کہ ایک عدت تھی، اس دوران دوسری عدت بھی شروع ہو گئی، معاملہ ہو گیا، دونوں عدتیں گزر گئی، اب وہ دونوں مرد و عورت دوبارہ درست انداز سے نکاح کر سکتے، یعنی جو نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے واپسی ان کے لیے؟ ہاں، تو یہ جو عدت والا مسئلہ تھا نا، اس میں جب عورت سے متارکہ ہو جائے گا، عدت گزر جائے گی، اب اس کے بعد پھر ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال یعنی یہ ذہن میں آ رہا ہے، مجھے بتایا اسلامی بھائی نے کہ اگر بالفرض رضائی بھائی بہن تھے، ان کا آپس میں نکاح ہو گیا اور بالفرض یعنی صحبت ہو گئی، وہ آپس میں ہم بستری ہو گئی، مل لی، اب کیا وہ بھی عدت گزارے گی؟ جی، وہ بھی عدت گزارے، یعنی رضائی بہن بھائی کا اگر ناواقفیت کی بنا پہ نکاح ہو جاتا ہے تو یہ بھی شریعت مطالعہ کی نظر میں نکاح فاسد ہے۔ صحیح، اور اس میں بھی نکاح فاسد، اب یہ تو پورا ایک ٹاپک ہے، نکاح فاسد کون سے ہوتے ہیں، اس پہ الگ سلسلہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ بہار شریعت میں نکاح کا بیان پڑھ لیں گے نا، اس کے نا نکاح فاسد کے ٹاپک کو بھی پڑھ لیں گے ساتھ میں حصے میں بہار شریعت۔ اچھا، بہر الخلاصہ یہ ہے کہ بیان ہو رہا ہے اور سمجھ میں آ جائے تو پڑھنے میں بھی الگ۔ تو رضائی بہن بھائیوں کا جو آپس میں نکاح ہو گیا ناواقفیت کی بنا پر، تو ان کو حکم ہے کہ جدا ہو جائیں۔ ٹھیک، اگر ہم بستری نہیں ہوئی تھی تو عدت نہیں ہے، اگر ہم بستری ہو گئی تو یہاں پر بھی عدت ہوگی۔ صحیح، عدت ہوگی۔ ٹھیک، اچھا جی، آخری سوال۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ایک بہن نے اپنی دوسری بہن کی بیٹی کو دودھ پلایا، لیکن اس وقت اس کے سینے میں دودھ وغیرہ نہیں تھا، پھر بھی اس کو سینے سے لگانے سے کیا وہ اس کی رضائی بیٹی بن گئی؟ خالہ نے بھانجی کو دودھ پلایا، اب دودھ نہیں آ رہا تھا، مگر کیا صرف سینے سے لگانے سے، یا وہ ظاہر بات ہے وہ بچی نے، یعنی بچے ہوتے ہیں وہ منہ میں لے لیتے ہیں، تو اب یہ کیا اس طرح یہ بھانجی بن گئی؟ وہی اس میں یہی ہے کہ اگر بچے کے منہ میں عورت کی چھاتی گئی اور بچہ اس کو چوس رہا ہے اور اس وقت دودھ نہیں ہے، اگر یہ یقین ہے کہ دودھ بچے کے پیٹ میں نہیں گیا، دودھ تھا ہی نہیں، صحیح، تو حرمت ثابت نہیں ہوئی۔ بچہ چوستا رہا لیکن دودھ آیا ہی نہیں تو حرمت ثابت نہیں ہوئی۔ اگر دودھ حلق میں اترنا یقین سے معلوم ہو گیا تو اب حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اب یہ دودھ پلانے والی عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو چھپائے نہیں، سب کو بتا دے کہ اس بچے کو میں نے دودھ پلا دیا، تاکہ
اب جو اس بچے کے بڑے ہونے کے وقت جو زندہ ہوں تو وہ اب ان بچوں کا آپس میں نکاح کے حوالے سے محتاط رہیں. اور اگر یہ لگتا نہیں کہ دودھ گیا ہو تو پھر تب تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. لیکن اگر کافی دیر تک بچہ چوستا رہا، امکان ہے کہ چلا گیا ہوگا، صحیح، احتیاط ہے کہ ایسی صورت میں نہ کریں. آخری سوال یہ حضرت کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مطلب معاملہ یہ کہ بعض اوقات شوہر جو ہے نا، اس نے اپنی شوہر نے دودھ پی لیا، اب اس کے لیے کیا حکم؟ شوہر کی عمر اگر 2.5 سال سے کم ہے تو ہو سکتا ہے. نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں 2.5 سال سے. اگر 2.5 سال سے کم ہے تو پھر تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، وہ رضاعی بیٹا بن جائے گا. اچھا، ٹھیک ہے، نکاح ختم. جی، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی لیتا ہے تو یہ دودھ پینا اس کا حرام ہے، گناہ گار ہوگا. عورت بھی گناہ گار ہوگی اگر وہ اس میں راضی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگی، یہ آدمی بھی گناہ گار ہوگا. تاہم نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ نکاح پہ فرق نہ پڑنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام کرتے رہو. عام طور پہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ نکاح میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اس سے نہیں ڈرتے کہ یہ کام اللہ و رسول نے منع کیا ہے، اس سے بچیں. بیوی ہاتھ سے نہ جائے، بھلے اللہ راضی ہو نہ ہو، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا حاصل کریں اور ان کی ناراضی والے ہر کام سے بچیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. جزاک اللہ فی الدارین. آج آپ نے یہ بڑے اہم اور دلچسپ اور یوں سمجھے کہ یہ مسائل آپ نے یہ سنے. اللہ تعالیٰ علم کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتوں سے مستفیض فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.